السلام علیکم۔ میری شادی جس گھر میں ہوئی تھی وہ بہت امیر لوگ تھے۔ میرے شوہر نے میری زندگی جنت بنا دی تھی۔ ہر کام مجھ سے پوچھ کر کرتے اور میری ساس تو کسی ملازمہ کی طرح سارا دن میرے آگے پیچھے گھومتی رہتی، مجھے کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتی۔ مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ میں اس گھر کے مالکن ہوں اور باقی سب میرے ملازم ہیں۔ میری تو دنیا ہی بدل گئی تھی۔ تب ہی میں نے بنا دیر کیے اپنی چھوٹی بہن کی شادی اپنے دیور سے کروا دی۔ اگلی صبح میں اپنی بہن کو ناشتے کے لیے بلانے کمرے میں جانے لگی تو دیور نے مجھے روک دیا اور بولا، بھابھی میری بیوی کو کچھ دیر سونے دیں، اس کی نیند خراب نہ کریں، اسے ناشتہ میں خود کروا لوں گا۔ میں بہت خوش ہوئی، مگر جب 3 دن کمرے سے باہر نہ نکلی تو میں گھبرا گئی اور بھاگتے ہوئے جو ہی دروازہ توڑا تو میرے سر پر آسمان گر پڑا، کیونکہ میرا نام فائزہ ہے۔ 3 سال پہلے میری منگنی چچا کے بیٹے جنید کے ساتھ ہوئی تھی۔ ابھی کچھ دن قبل ہی میری چچی گھر آئی، وہ امی سے کہنے لگی کہ میرا بیٹا جنید چاہتا ہے کہ اب اس کی شادی ہو جائے۔ چچی کے منہ سے شادی کی بات سنی تو امی بے انتہا خوش ہو گئی تھی، کہنے لگی، کیوں نہیں بہن، شادی بیاہ کے معاملے میں لڑکے کی ہی سننی چاہیے۔ پھر چچی 1 مہینے بعد کی شادی کی تاریخ لے کر چلی گئیں۔ اس دن سے ہم نے ایک دن بھی آرام سے نہیں گزارا تھا۔ بھاگ دوڑ کر میری شادی کی تیاریاں کی جا رہی تھیں۔ میں بھی بہت خوش تھی، مجھے بھی جنید سے بہت محبت ہو گئی تھی۔ آج امی بازار جانے کی تیاری کر رہی تھی کہ اچانک بارش شروع ہو گئی اور امی کا سارا کام بیچ میں ہی رہ گیا۔ امی سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی، کہنے لگی، فائزہ، میں نے جس بات میں آ کر تمہاری چچی سے یہ تو کہہ دیا ہے کہ ہم 1 مہینے میں شادی کی تیاری کر لیں گے، مگر مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہو سکے گا۔ میں نے امی کو دلاسا دیا اور بولی، امی آپ فکر نہ کریں، اگر ہماری طرف سے کوئی کمی بیشی رہ بھی گئی تو مجھے امید ہے کہ اس بات کا بتنگڑ نہیں بنائیں گے۔ ابھی ہم ماں بیٹی بیٹھے یہی باتیں کر رہے تھے کہ گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میری چھوٹی بہن رمشا نے دروازہ کھولا تو چچی ہم سے ملنے آئی تھی۔ امی بڑی گرم جوشی سے چچی سے ملی تھی، جبکہ ان کا رویہ مجھے کچھ سرد سا لگا تھا۔ وہ مجھ سے بھی نہیں ملی تھی، میں نے ہی آگے بڑھ کر انہیں سلام کیا تھا۔ وہ بیٹھ گئی تھی۔ چچی نے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، فائزہ، مجھے تمہارے لیے بہت افسوس ہوتا ہے، میرا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے جب تمہارے بارے میں سوچتی ہوں۔ میں بھی گھبرا گئی تھی، امی بھی گھبرا گئی۔ امی بولی، باجی آپ فکر دراصل جنید آج کل اپنی جاب کے سلسلے میں بہت پریشان رہتا ہے۔ اس کے جتنے بھی دوست ہیں وہ تو بڑی اچھی قسمت والے نکلے ہیں۔ تقریباً سبھی دوستوں کو ان کے سسرال والوں نے بزنس کروا کر دیا ہے۔ اب جنید بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ بھی کسی ایسی لڑکی سے شادی کرے گا جو بہت امیر لوگ ہوں گے اور اسے کوئی بزنس بھی کروا کر دیں گے۔ آپ لوگ تو اسے بزنس نہیں کروا کر دے سکتے، اس لیے جنید نے شادی سے انکار کر دیا ہے۔ چچی کی یہ بات مجھ پر اور امی پر بجلی کی طرح گری تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے چچی میرے پاس آئی اور میرے ہاتھ سے جنید کے نام کی انگوٹھی اتروا کر ہماری طرف سے دی گئی انگوٹھی میز پر رکھ کر چلی گئیں۔ تب میں خود پر ضبط نہ کر سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ امی بھی میرے گلے لگ کر روتی رہی، جبکہ رمشا میز پر پڑی انگوٹھی دیکھ کر سارا ماجرا سمجھ چکی تھی۔ ابو جب گھر واپس آئے تو ان کا بھی صدمے سے برا حال ہو چکا تھا۔ وہ کچھ دن بہت دکھی رہے، پھر امی سے کہنے لگے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب میں اپنی بیٹی کو اور تمہیں افسردہ نہ دیکھوں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم فائزہ کے لیے کسی اور جگہ رشتہ ڈھونڈ لو۔ امی بہت پریشان تھیں۔ شادی سے کچھ دن پہلے لڑکی کا ایک رشتہ ٹوٹ جائے تو پھر دوسرا رشتہ اتنی آسانی سے نہیں ملا کرتا۔ لوگ طرح طرح کے سوال پوچھتے ہیں کہ پہلا رشتہ کیوں ٹوٹا، ضرور لڑکی میں ہی کوئی خرابی ہوگی۔ امی نے بھی اللہ کا نام لے کر میرا رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا اور پھر ہماری توقع کے خلاف بہت جلد ہی ایک اچھی جگہ رشتہ مل گیا تھا۔ امی بتا رہی تھی کہ وہ لوگ بہت امیر ہیں، مگر ان لوگوں میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ امی میری شادی کی تیاریوں میں مصروف رہتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ تمہاری شادی اسی تاریخ پر ہوگی جس تاریخ پر جنید کے ساتھ طے ہوئی تھی، اور پھر امی نے جو کہا تھا وہ سچ بھی کر دکھایا تھا۔ میں 14 تاریخ کو بیاہ کر فہیم کے گھر چلی گئی۔ مجھے اس رشتے کی کوئی خوشی نہ تھی اور نہ ہی شادی نے میرے مرجھائے ہوئے دل کو زندہ کیا تھا۔
بس اتنا ہی تھا کہ میری بے چین روح کو ذرا سا سکون ملا تھا کہ مجھے ٹھکرانے والا تو اس گمان میں ہوگا کہ میں ساری عمر کے لیے اپنے والدین کے گھر بیٹھی رہ جاؤں گی۔ سچ کہوں تو میں نے اپنے شوہر کی تصویر بھی نہیں دیکھی تھی، مجھے اتنا بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ دکھتا کیسا ہے۔ شادی کی رات جب میرے شوہر نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تب پہلی بار میں نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی تھی۔ وہ بلا شبہ ایک حسین مرد تھا جو میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ کہنے لگا، فائزہ تم تو بہت خوبصورت ہو۔ میں مسکرا بھی نہیں سکی تھی۔ تب فہیم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ایسی بات کر دی کہ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، تم اپنے منگیتر سے بہت محبت کرتی تھی۔ میں نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے فہیم کی جانب دیکھا۔ وہ کہنے لگا، اس نے کیوں چھوڑ دیا تمہیں؟ کیا تم میں کوئی برائی تھی؟ غیر لڑکوں سے دوستیاں کر رکھی تھی تم نے؟ میں تو فہیم کی بات سن کر ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی اور وہ میرے رونے سے گھبرا گیا تھا۔ نہیں تھا میرا کوئی تعلق کسی اور کے ساتھ اور نہ ہی مجھ میں کسی قسم کی کوئی خرابی تھی۔ بس جنید کی آنکھوں پر لالچ کی پٹی بندھ گئی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی شادی کسی ایسے گھرانے میں ہو جو اسے بزنس سیٹ کروا کر دیں، جبکہ ہم تو غریب لوگ ہیں۔ فہیم نے میرے آنسو پونچھ دیے تھے۔ وہ کہنے لگا، مجھے تم پر 100% اعتبار ہے۔ تمہارے چہرے کی معصومیت یہ بتا رہی ہے کہ تم ایک شریف لڑکی ہو۔ فہیم کی باتیں سن کر میرا موڈ اس قدر خراب ہو چکا تھا کہ اس کے بار بار منانے پر بھی میں راضی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے سر درد کا بہانہ کیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ مجھے رہ رہ کر یہی بات تنگ کر رہی تھی کہ کیا اب ساری زندگی میں اپنے شوہر کے منہ سے اپنے لیے تانے ہی سنوں گی۔ اگلے دن جب میں کمرے سے باہر نکلی تو میری ساس میرے ساتھ ایسا برتاؤ کر رہی تھی جیسے میں کسی سلطنت کی ملکہ ہوں، اور یہی چلن میرے شوہر کا بھی تھا۔ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ میں جہاں پر پاؤں رکھوں وہاں وہ اپنی ہتھیلیاں بچھا دے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میرے دل کو ذرا تسلی ہوئی تھی۔ میرا ایک دیور بھی تھا، وہ بھی بہت اچھا لڑکا تھا، بھابھی بھابھی کہتا نہیں تھکتا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد میرے والدین ناشتہ لے کر آ گئے تھے۔ میری ساس نے ان کا بڑے شاندار طریقے سے استقبال کیا تھا۔ پھر ناشتے کے بعد میں امی کو اپنے کمرے میں لے آئی۔ امی نے جلدی سے میرے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور کہنے لگی کہ فائزہ، کل رات تمہاری چچی ہمارے گھر آئی تھی۔ اسے علم ہو گیا ہے کہ تمہاری شادی بہت بڑے جاگیرداروں کے گھر ہو گئی ہے۔ یہ خبر سن کر تو تمہاری چچی اپنے حواس کھو بیٹھی تھی، کبھی میرے پاؤں پڑتی تو کبھی تمہارے ابو کے۔ کہنے لگی کہ جنید کی بے وقوفی کی وجہ سے ہمیں اپنا رشتہ خراب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میری خواہش یہ ہے کہ آپ رمشا کا رشتہ جنید کے لیے دے دیں، مگر میں نے اسے خوب بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا ہے۔ یہ سب رشتہ دار تمہاری قسمت پر رشک کر رہے تھے، مجھے مبارکباد دے رہے تھے کہ تمہاری بیٹی اتنے اچھے گھر میں بیاہ گئی ہے، مگر سچ کہوں تو مجھے پھر بھی تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ لوگ امیر تو ہیں، مگر تمہارے ساتھ کیسا برتاؤ کریں گے۔ میں یہ سوچ سوچ کر ساری رات بے چین ہوتی رہی، مگر اب جب میں تمہارے سسرالیوں سے ملی ہوں تو میرے دل میں یہ بے سکونی بھی ختم ہو گئی ہے۔ یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں۔ تمہاری ساس کس طرح ہماری آؤبھگت کر رہی تھی، اس نے تو میرا دل ہی جیت لیا، اور تمہارا شوہر بھی بہت اچھا لڑکا ہے۔ میری بیٹی، میری بات یاد رکھنا، ان لوگوں کو کبھی ناراض مت کرنا، یہ تمہیں بہت خوش رکھیں گے۔ امی کی باتیں سن کر میرا دل بہت بڑا ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میری جان ان لالچی لوگوں سے چھڑوا دی۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف سے بھی اپنے دل کو صاف کر لیا تھا اور ان سے بہت پیار اور محبت سے پیش آنے لگی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں اس گھر میں کسی ریاست کی ملکہ بن گئی ہوں۔ سب کچھ بہت اچھا جا رہا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے ہتھیلی کا چھالا بنایا ہوا تھا۔ ایک دن میری ساس میرے پاس آئی اور کہنے لگی، فائزہ تم تو بہت اچھی لڑکی ہو، میری خواہش ہے کہ میرے چھوٹے بیٹے فاروق کے لیے بھی تمہاری جیسی کوئی شریف لڑکی مل جائے۔ تمہاری نظر میں کوئی لڑکی ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ تم لوگوں کا گھرانہ بہت اچھا ہے۔ تمہارے گھر سے ایک لڑکی لے کر میں تو یہی چاہتی ہوں کہ اب اپنے دوسرے بیٹے کے لیے بھی لڑکی تمہارے خاندان سے لاؤں۔ میں اپنی ساس سے بولی، آنٹی ابھی تو میری نظر میں کوئی لڑکی نہیں ہے، مگر آپ فکر نہ کریں، میں امی سے بات کروں گی اور وہ ضرور اس معاملے میں ہماری مدد کریں گی۔ میری ساس مجھے دعائیں دیتی ہوئی اٹھ گئی تھی۔
میں جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور امی کو فون ملایا۔ میں نے امی سے پوچھا کہ آپ کیا کر رہی ہیں، تو وہ کہنے لگی کہ مٹھائی کھا رہی ہوں، پڑوس کے گھر سے آئی تھی۔ میں حیرت سے بولی، کیوں امی، ان کے گھر سے کیوں مٹھائی آئی؟ رضیہ کی بہو امید سے ہے، وہ تو خوشی سے پاگل ہو گئی ہے۔ میں نے اسے کہا بھی کہ ایسے معاملات سب کو نہیں بتاتے، ابھی مہینہ پہلے تو ان کی شادی ہوئی ہے، نظر لگ جایا کرتی ہے، مگر اسے کون سمجھائے، وہ تو پہلی بار دادی بننے والی ہے۔ امی کی باتیں سن کر میرے اندر اداسی سی اتر آئی تھی۔ امی کہنے لگی، فائزہ، تم نے ابھی تک کوئی خوشخبری کیوں نہیں سنائی؟ تمہاری شادی ہوئے بھی تو 3 ماہ ہو گئے ہیں، میری مانو تو ایک بار ڈاکٹر کو چیک اپ کروا لو، اللہ تمہیں بھی اولاد دے دے۔ میں نے امی سے بہانہ کیا کہ فہیم آ گئے ہیں، میں تھوڑی دیر بعد آپ کو فون کروں گی، مگر سچ تو یہ ہے کہ اب مجھ سے ایک جملہ بھی نہیں بولا جا رہا تھا۔ میری شادی کو 3 ماہ ہو چکے تھے، بظاہر سب کچھ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، میں ایک بہت ہی اچھے گھرانے میں بیاہی گئی تھی، مگر ان 3 ماہ کے دوران ایک بار بھی میرے شوہر نے مجھے ازدواجی حق نہیں دیا تھا۔ جب مجھے حق ہی نہیں ملا تو پھر میں حاملہ کیسے ہوتی؟ میرے دل میں بھی یہ سوال بار بار سر اٹھاتا تھا کہ میں فہیم سے پوچھوں کہ آخر وہ مجھ سے یہ دوری کیوں اختیار کیے ہوئے ہیں، مگر مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں ہوتا تھا۔ میں ایک مشرقی لڑکی تھی اور ہر بار شرم و حیا میرے آڑے آ جاتی تھی۔ کئی لمحے تو میں اسی سوچ میں گم بیٹھی رہتی کہ آگے کیا ہوگا، مگر پھر سوچا کہ اللہ پاک سب کچھ اچھا ہی کریں گے۔ شام میں امی کا فون آیا تھا، وہ باتوں ہی باتوں میں مجھ سے کہنے لگی، فائزہ، تمہاری ساس نے تمہارے دیور کا رشتہ نہیں کرنا تھا؟ تب مجھے خیال آیا کہ میری ساس نے تو مجھے یہ کام سونپا ہوا ہے۔ میں بولی، امی، میری ساس تو کہہ رہی تھی کہ میں اپنے خاندان میں ہی کوئی لڑکی ڈھونڈوں۔ میں نے کہا کہ میری نظر میں تو فی الحال کوئی لڑکی نہیں ہے۔ میری بات سن کر امی ایک دم غصے میں آ گئیں اور کہنے لگی، فائزہ، تم نے اپنی بہن رمشا کا نام کیوں نہیں لیا؟ تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم اول دنوں سے ہی یہ کوشش کرتی کہ جس گھر میں تم بیاہی گئی ہو اسی گھر میں رمشا بھی چلی جائے، تاکہ تم جیسے عیش و عشرت میں زندگی گزار رہی ہو وہ تمہاری بہن کے نصیب میں بھی آ جائے۔ میں ایک دم چونک گئی تھی، نہ جانے مجھے یہ خیال کیوں نہیں آیا۔ میں ضرور اپنی ساس سے رمشا کی بات کروں گی، اگر رمشا کی شادی بھی تمہارے سسرال میں ہو گئی تو تمہاری چچی کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ بڑی بڑی باتیں کرتی تھی، بیچارے کو ابھی تک نہ ہی کوئی ڈھنگ کی نوکری ملی ہے اور نہ ہی کوئی امیر لڑکی۔ انشاءاللہ اس کا تکبر اس کے آگے ضرور آئے گا اور میری بیٹیاں اچھے گھر میں عیش کریں گی۔ امی کی باتیں سن کر میرے دل کو سکون ہو جایا کرتا تھا۔ میں تو اب سچ میں ہی سمجھنے لگی تھی کہ میں اس دنیا میں نہیں بلکہ جنت میں رہ رہی ہوں۔ میں نے رات کو اپنی ساس سے کہا کہ آپ اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے میری بہن کا رشتہ کیوں نہیں لے لیتی؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی، مگر کچھ گھرانوں میں یہ رواج ہوتا ہے کہ جہاں ان کی ایک بیٹی بیاہی جائے وہاں وہ اپنی دوسری بیٹی کی شادی نہیں کرتے، اس لیے میں تمہاری بہن کا نام لیتے ہوئے ہچکچا رہی تھی۔ میں نے اپنی ساس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا اور بولی، اگر ایسی کوئی بات ہوئی بھی تو میں ضد کر کے اپنے والدین کو اس رشتے کے لیے منا ہی لوں گی، کیونکہ آپ جیسی ساس قسمت والی لڑکیوں کو ہی ملتی ہے۔ میری ساس بہت خوش ہو گئی تھی، کہنے لگی، میرے ساتھ کل ہی چلنا، ہم رمشا کا ہاتھ مانگ لیں گے۔ میں نے سوچا کہ رمشا کی شادی بھی اگر میرے سسرال میں ہو گئی تو میری چچی ہاتھ ملتی رہ جائیں گی۔ تب سے میں اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگی تھی۔ میں تو چاہتی تھی کہ دن سے رات نہ ہو اور رمشا دلہن بن کر ہمارے گھر آ جائے۔ میں نے اپنی ساس سے وعدہ کر لیا تھا کہ ہم کل ضرور چلیں گے۔ رات کو جب میں اپنے کمرے میں آئی تو فہیم میرے ہی منتظر بیٹھے تھے، کہنے لگے، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، تمہاری پیاری پیاری باتیں سننے کا بہت دل کر رہا تھا۔ فہیم کے ہر انداز سے میرے لیے بہت محبت نظر آ رہی تھی۔ میں بولی کہ آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ وہ بولے، ہاں ہاں ضرور کہو۔ میں بولی، میرا دل بہت چاہتا ہے کہ اب ہمارے گھر میں ایک ننھا سا مہمان آ جائے۔ میری بات سن کر فہیم کے چہرے کی رنگت زرد پڑ گئی تھی۔ وہ کچھ دیر تو میری طرف دیکھتے ہی رہے جیسے کوئی جواب سوچ رہے ہوں، پھر نرمی سے بولے، فائزہ، تم نے تو میرے دل کی بات کر دی ہے، مگر میں کیا کروں، تم جیسے ہی کمرے میں آتی ہو فوراً سو جاتی ہو۔ میں تم سے شکوہ تو کرنا چاہتا تھا مگر نہیں کیا کہ کہیں تم ناراض نہ ہو جاؤ۔ میں جانتا ہوں کہ تم ابھی کم عمر ہو،
ابھی شادی بیاہ کے معاملات کو نہیں سمجھتی ہو، بس اس لیے میں بھی تم سے شکوہ نہ کر پایا۔ فہیم کی بات سن کر تو میرا دماغ ہی چکرا گیا تھا۔ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے۔ نہ جانے جیسے ہی میں اپنے کمرے میں آتی تھی مجھے فوراً نیند کیوں آ جایا کرتی تھی، جبکہ میں تو اپنے دل میں اپنے شوہر کی طرف سے بدگمانی لے کر بیٹھی تھی کہ وہی مجھے ازدواجی حق نہیں دے رہے۔ وہ مجھے کیسے حق دیتے جب میں ہی جلدی سو جایا کرتی تھی؟ اب بھی میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی کی باتیں ادھوری کی ادھوری رہ گئی تھی اور مجھے نیند آ گئی۔ صبح جب میں سو کر اٹھی تو میرے دل پر بہت زیادہ بوجھ تھا۔ میں جلدی سے اٹھی اور میں نے فہیم کا ہاتھ پکڑ کر بولا کہ فہیم مجھے معاف کر دیجیے گا، ہماری شادی کو 4 ماہ ہونے والے ہیں اور ہم ابھی تک ایک دوسرے سے بہت دور ہیں۔ آپ اپنے دل میں گمان مت لائیے گا کہ میں ابھی تک اپنے سابقہ منگیتر کو دل سے نہیں نکال پائی اور اس لیے آپ سے دوری اختیار کی ہوئی ہے۔ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہی ہوں کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے اور میرے دل سے میرا منگیتر کب کا نکل چکا ہے۔ میری بات سن کر فہیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، جسے چھپانے کے لیے وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ پھر میرا دیور اور شوہر آفس کے لیے روانہ ہو گئے۔ میں اور میری ساس میری والدہ کے گھر چلے گئے۔ ہم رمشا کا ہاتھ مانگنے آئے تھے۔ امی نے ہماری خوب آؤ بھگت کی تھی اور جب ہم نے رشتہ مانگا تو سوچنے کے لیے انہوں نے وقت بھی نہیں مانگا، فوراً سے ہاں کر دی۔ میری ساس کہنے لگی، بہن ہمارے گھر میں اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، ہمیں آپ سے جہیز نہیں چاہیے، 2 جوڑوں میں بیٹی کو رخصت کر دیں، ہم 15 دن بعد آ کر اپنی امانت کو لے جائیں گے۔ مجھے لگا تھا کہ امی کہیں گی کہ اتنی جلدی ہم تیاری نہیں کر سکتے، مگر امی نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے۔ مجھے حیرت تو بہت ہوئی تھی مگر کیا کہہ سکتی تھی۔ میرا دیور ایک اچھا لڑکا تھا، وہ اپنے کام سے کام رکھنے والا تھا، میں نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی تھی، اس لیے مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ چلو میری بہن ایک اچھے گھر میں آ جائے گی۔ اور پھر وہ دن آ ہی گیا جب رمشا دلہن بن کر ہمارے گھر میں آ گئی تھی اور میں بہت خوش تھی کہ ہم دونوں بہنیں مل جل کر رہیں گی۔ صبح ہوئی تو میرے والدین ناشتہ لے کر آ گئے تھے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ رمشا ابھی تک اٹھ کر کمرے سے باہر نہیں آئی تھی، جبکہ میرا دیور تو کب سے اٹھا ہوا تھا۔ امی نے بھی دیور سے کہا کہ بیٹا رمشا کو بلا لو، ہم اسے ملنے کے لیے آئے ہیں، مگر وہ کہنے لگا کہ آنٹی رمشا سو رہی ہے، مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ اس کی نیند میں خلل پڑ جائے۔ امی بیچاری اداس سا چہرہ بنا کر رہ گئیں۔ میں نے سوچا کہ دیور سے چوری چھپے جا کر ہی رمشا کو جگا دوں، مگر میں جیسے ہی دیور کے کمرے کے پاس پہنچی میری ساس نے مجھے وہاں دیکھ لیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ وہ کہنے لگی کہ بیٹا تمہارا دیور غصے کا بہت تیز ہے، اپنی مرضی کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کرتا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم اس کے کمرے میں مت جاؤ۔ مگر مجھے یہ سب بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میرے والدین اداس چہرے کے ساتھ میرے گھر سے واپس چلے گئے۔ مجھے رمشا پر بھی بہت غصہ تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ جب وہ سو کر اٹھے گی تو اس کی خوب کلاس لوں گی، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا یہ انتظار اس قدر لمبا ہو جائے گا کہ صبح سے دوپہر، دوپہر سے شام ہو چکی تھی۔ رات کو رمشا مجھے اپنے کمرے سے نکلتی ہوئی نظر آئی تھی۔ یہ دیکھ کر ذرا میرے دل کو سکون ہوا، مگر ساتھ ہی ساتھ اس بات کی بھی حیرت ہو رہی تھی کہ اس نے اپنا چہرہ کیوں چھپایا ہوا تھا۔ وہ کچن کی طرف بڑھ گئی، میں اس کے پیچھے گئی اور بولی، رمشا تم اتنی دیر تک کیوں سوتی رہی ہو اور یہ اس طرح اپنا چہرہ کیوں چھپا رہی ہو؟ اس سے پہلے کہ میں ہاتھ آگے بڑھا کر رمشا کے چہرے سے کپڑا ہٹا دیتی، وہ بھاگتی ہوئی کچن سے باہر نکلی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں جلدی سے اس کے کمرے کی جانب بڑھی، لیکن اس نے اندر سے دروازہ لاک کیا ہوا تھا اور میں غصے میں دروازہ پیٹنے لگی تھی۔ میں بولی، باہر نکلو ابھی کے ابھی، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اتنی دیر میں میرا دیور بھی وہیں آ گیا تھا۔ وہ مجھے غصے میں دیکھنے لگا اور بولا، بھابھی اب مجھے اور میری دلہن کو اکیلا چھوڑ دیں۔ سچ کہوں تو مجھے آپ سے اس قسم کی حرکتوں کی ذرا بھی امید نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ مجھے میری بہن سے ملنا ہے۔ میری ساس بھی ہماری آواز سن کر وہیں پر آ گئی۔ میں نے کہا کہ آنٹی مجھے میری بہن سے ملنا ہے۔ میری ساس بولی، اچھا میں رمشا سے پوچھتی ہوں کہ وہ تم سے کیوں نہیں مل رہی۔ میری ساس نے دروازے پر دستک دی اور بولی، رمشا بیٹی دروازہ کھولو۔ رمشا نے دروازہ کھول دیا اور میری ساس کمرے میں چلی گئی۔
जबकि मैं बाहर खड़ी ये सोचकर बदगुमान होती रही कि मेरी बहन ने मेरे कहने पर दरवाज़ा क्यों न खोला। थोड़ी देर बाद मेरी सास बाहर आ गई। वो कहने लगी कि रिमशा बेटी तुमसे मिलना नहीं चाहती और ना ही कोई बात करना चाहती है। बेटी, अगर तुम दोनों के दरमियान कोई लड़ाई चल रही है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सुलह करवा देती हूँ। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया और अपने कमरे में आ गई थी। यूं ही 3 दिन गुजर गए थे। इन 3 दिनों में एक बार भी मैंने रिमशा की शक्ल नहीं देखी थी। अम्मी बार बार फ़ोन करके मेरी मिन्नतें कर रही थी कि मैं इनकी बात रिमशा से करवा दूं, जबकि रिमशा का शौहर तो मुझे कमरे के करीब भी नहीं जाने दे रहा था। ये सूरत हाल बड़ी परेशान कुन थी। आज का दिन भी बहन की सूरत देखे बिना ही गुजर गया था। शाम हुई तो मैं परेशानी में फूट फूट कर रोने लगी थी। इतने में फ़हीम कमरे में आ गए और मेरी जानब देखकर बहुत परेशान हो गए और बोले, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? मैंने सारी बात अपने शौहर को बता दी। मुझे इस बात का यकीन था कि ये बात पहले से मेरे शौहर के इल्म में थी। मैंने इनका हाथ थाम लिया और बोली, फ़हीम, आपको खुदा का वास्ता है, मुझे इस सूरत हाल से निकाल दें, मैं बहुत परेशान हूँ। वो मेरी जानब बड़े गौर से देख रहे थे, फिर बोले, मेरी एक बात मानोगी? मैंने इस बात में सर हिला दिया। फ़हीम ने अपनी जेब से एक पुड़िया निकाल कर मुझे थमा दी। वो कहने लगा कि आज तुम अम्मी और भाई के खाने में ये पुड़िया डाल देना। अगर तुम इतनी हिम्मत ना कर सकी तो याद रखना, फिर सारी ज़िंदगी अपनी बहन की शक्ल नहीं देख पाओगी। और अब मज़ीद कोई सवाल मत पूछना। मैं चुप हो गई थी। मुझे पहले ही शक हो रहा था कि दाल में कुछ काला है, इसलिए मैंने फ़हीम की बात मान ली और आज मैंने अपनी सास और देवर के खाने में ये दुआ मिला दी। थोड़ी देर बाद वो दोनों बेहोश हो गए। फ़हीम जल्दी से कुर्सी से उठे और अपने भाई के कमरे के पास जाकर बोले, रिमशा, जल्दी से दरवाज़ा खोल दो, मैं हूँ फ़हीम। रिमशा ने दरवाज़ा खोल दिया। फिर फ़हीम ने हम दोनों से बोला कि जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ। हम चुपचाप गाड़ी में बैठ गई थी। फ़हीम हमें इस घर से बहुत दूर ले आए थे। फिर उसने गाड़ी रोक दी थी। वो कहने लगे, तुम दोनों मेरी एक बात गौर से सुन लो। हम लोग वो नहीं हैं जो तुम समझ रही हो। हम कोई जती पुश्ती अमीर नहीं हैं, बल्कि हम भेस बदल कर गरीब लड़कियों से ब्याह कर लेते हैं और फिर इन्हें आगे फ़रोख्त कर देते हैं। फ़ायज़ा, मैं तुम्हें भी हर रात नींद की दुआ दिया करता था ताकि तुम मुझसे किसी किस्म का सवाल न कर सको, क्योंकि हमारा इरादा ये था कि जैसे ही तुम्हारी दूसरी बहन भी इस घर में आ जाएगी तो तुम दोनों को फ़रोख्त कर देंगे। मगर मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई, इसलिए मैंने तुम दोनों को इस घर से निकालने की कोशिश की। अगर तुम मुझे अपनाना चाहो तो मैं तुम्हारी खातिर ये जुर्म का रास्ता छोड़ दूंगा। फिर इतना कहकर फ़हीम हम दोनों बहनों को हमारे वालिदैन के घर छोड़ आया था। मैंने रिमशा से पूछा कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती थी। तब वो कहने लगी कि पहली रात ही मुझे इन लोगों पर शक हो गया था। ये धोखेबाज लोग हैं। मेरे शौहर ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने आपसे बात की तो वो आपको मार देगा और मैं इसी डर से आपसे दूर रहती थी। ये बात हमने अपने वालिदैन को बताई तो वो भी हैरत ज़दा रह गए थे। खैर, मैंने फ़हीम के साथ रहने का इरादा कर लिया था। उसने पुलिस में गवाह बनकर अपने गैंग के बाकी तमाम अफराद को पकड़वा दिया था। चूँकि मैं पढ़ी लिखी थी, मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल गई। कुछ अरसे में ही मेरे शौहर को भी बहुत अच्छी जॉब मिल गई थी और हम बहुत खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे थे। मेरी बहन ने अपने शौहर से तलाक ले ली और अब कुछ ही दिनों में मेरी बहन रिमशा की भी शादी बहुत अच्छी जगह हो रही थी और इस तरह हमें इन धोखेबाज लोगों से निजात मिल गई।